الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شداد بن اوس اذا کنز الناس والذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب رواه الطبراني صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، جس کے راوی ہیں حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شداد جو ہیں وہ بڑے محترم اور معزز صحابی گزرے ہیں۔ ان کے والد بزرگوار جو تھے وہ بھی صحابی تھے، وہ بدری صحابی تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے حصہ لیا تھا، پھر غزوہ احد میں بھی انہوں نے حصہ لیا، اور غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ حضرت شداد جو تھے، انہیں خاص تعلق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سید الاستغفار جو مشہور استغفار ہے، وہ انہی کی روایت کردہ ہے، انہی سے مروی ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ایک بار جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، بڑی تکلیف تھی آپ کو، وہ آخری سمجھے دن تھے، آپ کے آخری ایام تھے، تو انہیں دیکھ کر آپ کے چہرے پہ رنجیدگی تھی، بڑے مایوس تھے، اور پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دنیا تنگ دکھائی دے رہی ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب دنیا میں رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں، یا دوسرے لفظوں میں کوئی مزہ ہی نہیں رہا، دنیا میں کوئی مزہ نہیں رہے گا آپ کے بعد، مجھے دنیا تنگ نظر آ رہی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشن گوئی کی، ان سے فرمایا
کہا اے شداد، تم آج کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شام بھی فتح کرو گے، بیت المقدس بھی فتح ہوگا، اور تم اپنے حصے کا کام وہاں پہ کرو گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چاروں خلفاء جو تھے ان کی خلافت کے دوران آپ نے بڑھ چڑھ کر بہت ساری فتوحات میں حصہ لیا، اور پھر شام میں کافی عرصہ آپ رہے، تو وہیں آپ کی وفات ہوئی، تو شام ہی میں آپ دفن بھی ہوئے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہی شداد بن اوس انہی کی روایت کردہ یہ والی حدیث بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ لوگ کیا لوگ تھے، ان کے دل میں محبت کس قدر کوٹ کوٹ کر بھری تھی انسانیت کی، کہ جو چیز بھی انہیں سکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جو تحفہ بھی انہیں ملا، اس تحفے کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ کوشش کی کہ ہر ایک تک پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بات بھی انہوں نے سنی اسے ٹھیک طرح سے یاد رکھا، اور پھر آگے بڑھایا، اور وصیت کرتے رہے کہ ان باتوں کو آگے پہنچانا آپ پوری انسانیت تک۔ یہ محبت، اس قسم کا خلوص، یہ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے۔ لہذا پہلی بات آج ہم یہاں پہ عہد کریں گے۔ دیکھیے، بڑی تقریریں آپ سنتے ہیں، بڑے وعظ آپ سنتے ہیں، بڑے دروس آپ سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن آج ایک تہیہ آپ کر لیں کہ جس طرح سے وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی جو تھے، کوئی بات سنتے اپنے نبی کی زبان مبارک سے تو اس بات کو وہ محفوظ کر لیتے تھے اپنے دل میں، اور پھر آگے پہنچاتے تھے۔ تو آپ بھی آج کے بعد یہ تہیہ کر لیں کہ جو بات آپ تک پہنچتی ہے اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھنے کے بعد آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہاں سے گھر جا کر پہلے گھر والوں سے ہم اس بات کو شیئر کریں گے، ان سے بتائیں گے، اور پھر جہاں موقع ملے کسی نجی مجلس میں کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی مجلسوں میں، تو اگر یہ کام ہوتا رہے گا، بہت پسند ہے یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہذا اس حدیث پاک کو سننے سے پہلے پختہ ارادہ کیجئے کہ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آئیے اس حدیث پاک کی طرف۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا شداد بن اوس، اے شداد سنو، اذا کنز الناس الذهب والفضة، جب لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کریں، سونا اور چاندی جمع کریں، گویا ایک پیشنگوئی آپ نے فرمائی کہ وقت آنے والا ہے، پیسے کی بہتات ہوگی، تو لوگوں کے پاس خزانے ہوں گے سونے اور چاندی کے، گویا لوگ سونے سے محبت کرنا شروع کریں گے، چاندی سے محبت کرنا شروع کریں گے۔ یا آج ہم دیکھتے ہیں آج کی زبان میں کہ بینک بیلنس بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، جس طرح گن گن کر رکھا کرتے تھے وہ لوگ، اس وقت بھی پیسہ ہوتا تھا اور بار بار دیکھتے تھے، انہیں سکون ملتا تھا اس پیسے کو دیکھ کر۔ آج موبائل پہ ہم دیکھتے ہیں بار بار اس میسیج کو کہ میسیج آ گیا، آج ہمارے پاس کتنا ہے، کتنی رقم جمع ہے، کچھ اس میں ایڈ ہو رہا ہے،
اسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ میرا بینک بیلنس کتنا ہے. کہا جب وقت آئے گا کہ لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کریں گے، جمع کریں گے، وہ خزانہ یا باغات کی کثرت ہوگی، انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے، بڑے بڑے محلات بنائیں گے، لمبی لمبی گاڑیاں خریدیں گے. یعنی جب پیسے کی ریل پیل ہوگی اور اس خزانے کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہوں گے، تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کرو گے. فَاقْنِزُوا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، تو میں تمہیں ایک خزانہ بتا رہا ہوں جو اس خزانے سے بھی بڑا اہم ہے. ذرا اندازہ کیجئے آپ، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی چیزیں بتا رہے ہیں. اور کون بتا رہے ہیں؟ ہم کبھی کبھی اپنی مجلس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جو بات بتائے گا سچ ہی بتائے گا، کیونکہ یہ بڑا جہان دیدہ ہے، یہ جہان دیکھ کر آیا ہے، پوری دنیا دیکھ کر آیا ہے، اس کا مشورہ صحیح ہوگا. جب کوئی سیانہ آدمی بات کرتا ہے، کوئی سمجھدار آدمی بات کرتا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں امریکہ سے ہو کر آیا ہے، جاپان سے ہو کر آیا ہے، اس کا مشورہ صحیح ہوگا. تو یہاں جو مشورہ دے رہے ہیں وہ امریکہ جاپان کی بات نہیں، وہ 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں، فرشتوں سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل کر آئے ہیں. یہ وہ مشورہ دے رہے ہیں، شداد سے کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ سونا اور چاندی سے محبت کرنے لگیں گے، جمع کرتے رہیں گے، تو سنو میں تمہیں ایک خزانہ بتاتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. بھائی سونا اور چاندی کی اس کے سامنے کچھ بھی قیمت نہیں. تمہیں کس چیز کی فکر ہو اس وقت سنو. کہا میں تمہیں دیتا ہوں ہؤلاء الکلمات، یہ چند کلمات، کچھ کلمات ہیں جو سونے چاندی کے ان ذخیروں سے، خزانوں سے بڑے قیمتی ہیں. کیا ہیں یہ کلمات؟ ان کی طرف ہم آتے ہیں. یہ چند دعائیں ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں. یہ بھی ہم تہیہ کر لیں گے انشاءاللہ. اس دعا کو ہم یاد کریں گے، ان کلمات کو ہم یاد کریں گے، اور اپنی اٹھتے بیٹھتے نمازوں میں ہم ضرور ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے. فرمایا یہ کلمات میں تمہیں سکھا رہا ہوں، سنو. پہلی چیز، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. پہلی چیز یہ کہ اپنے اللہ سے طلب کرو ثبات فی الامر، یعنی تمام معاملات میں ثبات. ثبات کسے کہتے ہیں؟ دوام کو. کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کسی چیز سے متاثر ہو کر انسان کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے، کسی کی تقریر سے متاثر ہو کر، کسی کے درس سے متاثر ہو کر، کسی کو دیکھ کر کبھی کوئی اچھا کام انسان شروع کرتا ہے لیکن چند ہی دن کے بعد چھوڑ دیتا ہے. ثبات کہتے ہیں کسی چیز کو شروع کرنا، اس کے بعد اس میں دوام اختیار کرنا، مسلسل اسے کرتے رہنا. اسی لیے فرمایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک طرح سے اس بات کو ذہن میں بٹھائیے آپ نے فرمایا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، دونوں معتبر ترین کتابوں میں درج ہے حدیث. فرمایا اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں، سب سے زیادہ محبوب وہ کام ہیں، وہ اعمال ہیں جن میں دوام ہو، ادومها، یعنی جو مسلسل کیے جائیں. وَإِن قَلَّ، اگر وہ قلیل ہی ہوں، اگر کم ہی ہوں تو ان میں دوام ہونا چاہیے. اب یہاں دیکھیے آپ، ایک سادہ سی مثال، پانی کا ایک ایک قطرہ اگر پتھر پہ گرتا رہتا ہے، معمولی قطرہ ہوتا ہے، اگر وہ گرتا رہے گا وہ اس میں سوراخ بنا لیتا ہے. حالانکہ پانی کہاں تو پتھر کہاں. اس کے برعکس کتنا بھی پانی ہو، چند منٹوں کے لیے ہو، کچھ نہیں ہوگا، اس سے کوئی سوراخ نہیں بنے گا. تو یہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے، فرائض کے بارے میں یہ نہیں ہے وَإِن قَلَّ، قلیل ہی ہوں. فرائض میں تو ہم قلیل اور کثیر کی بات ہی نہیں کر سکتے.
فرائض جو ہمیں بتائے گئے ہیں نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے اور نہ ان میں زیادتی ہو سکتی ہے، اور ان میں دوام تو ہے، یہ تو سب مانتے ہیں ہم۔ 4 فرائض آپ کو ادا کرنے ہیں، ظہر میں آپ 2 نہیں کر سکتے، 6 نہیں کر سکتے، نہ 1 بڑھا سکتے ہیں نہ 1 گھٹا سکتے ہیں، وہ تو ہے۔ یہ نوافل کے لیے ہے کہ نفلی کام جو آپ کرتے ہیں، اللہ کے قریب جانے کے لیے جو آپ نفلی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ قلیل ہی ہو وہ اعمال لیکن ان میں دوام ہو۔ تو یہ ایک بات آپ یہ اللہ سے مانگیں کہ آپ ایک دعا کرتے رہیں، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، تمام معاملات میں، جو میرے معاملات ہیں، جو میرے کام ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام میں شروع کروں یا جو کام بھی میں کرتا ہوں اس میں مجھے ثبات ہو، اس میں مجھے دوام ہو، وہ مسلسل کرتا رہوں۔ دوسری چیز سکھائی والعزیمۃ علی الرشد، والعزیمۃ علی الرشد، رشد بھلائی کے کام کو کہتے ہیں، عزیمہ پختہ ارادہ، اور بھلائی کے کاموں کے لیے پختہ ارادہ۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، کروں گا، لیکن عزم صمیم نہیں کر پاتا، کاہلی، سستی، نہیں چاہتا بھی ہے کروں لیکن وہ عزم صمیم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ گویا یہاں یہ دعا ہے کہ جو بھلائی کا کام مجھے لگے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں، کھڑا ہو جاؤں اور پختہ ارادہ کے ساتھ اس کام کا آغاز کروں۔ والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک۔ تیسری چیز کیا سکھائی، یہ آپ ٹھیک طرح سے ذہن میں رکھیے، یہ آپ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی الفاظ ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے، ان کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز کیا مانگیں گے آپ؟ کہ میں آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنوں، یعنی شکر کی توفیق عطا فرما مجھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تمہیں اور دوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، حکم ہے میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، کفر مت کرو، شکر کرو میرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنے لوگوں نے، حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے کس انداز سے شکر کیا، کتنا انہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا، لیکن انہیں شکر کیا، ان کے اندر گھمنڈ، تکبر نہیں آیا۔ یہ شکر کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ایک شخص نے کہی ہے، ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، انہیں بخار تھا، شدید تکلیف تھی، تو ایک بزرگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میری آنکھ، الحمدللہ میری آنکھ ٹھیک ہے، میرے کان ٹھیک ہیں، میرے پاؤں ٹھیک ہے، میرے ہاتھ ٹھیک ہے، میرا دل ٹھیک ہے۔ پہلے بہت ساری چیزیں گنائی کہ سب ٹھیک ہے، تھوڑا سا بخار ہے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا، جلدی یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت شدید بخار تھا، لیکن پہلے شکر کی بات کی کہ اگر ایک بخار ہے تو کیا ہوا، اتنی نعمتیں بھی تو ہیں۔ ہماری عادت کیا ہے کہ اگر بے شمار نعمتیں ہر فرد کو اللہ نے دی ہیں، بے شمار نعمتیں، لیکن کبھی کوئی سی چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو ساری نعمتوں کے پیچھے چھوڑ دیں گے، بس اس ایک کا تذکرہ کریں گے۔ ایسا مجھے یہ پرابلم، مجھے ہو دود، مجھے یہ پریشانی، مجھے ہو، بس پریشانیوں کی بات، مشکلات کی بات، اور شکر جتنا کیا جانا چاہیے تھا اس میں ہم بہت پیچھے۔ تو یہ توفیق بھی اللہ سے مانگنی ہے، اسی لیے سکھائی ہمیں وہ دعا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے آپ توفیق کہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کیسے یہ آتی ہے؟ جب آپ غور و فکر کریں گے، آپ دیکھیں ایک ہی چیز آپ لیجئے، دعوت کر کے آپ کو کوئی لیتا ہے، آپ کے سامنے کھانے ہیں، قسم قسم کے کھانے ہیں، اس وقت آپ سوچئے کہ کھانا ایک نعمت ہے،
میرے سامنے کھانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. کھانا جیسا بھی ہوتا کھانا تھا یہ وہ بھی نعمت تھی، لیکن اگر وہ لذیذ بھی ہو یہ دوسری نعمت ہے. ایک ہی کھانے کے اندر آپ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لذیذ ہوگا. اب اگر وہ لذیذ بھی ہے جسے ہم پسند بھی کرتے ہیں تو یہ دو نعمتیں ہوں گی. تیسری نعمت اسی کھانے کے اندر جب آپ تلاش کریں گے کہ آپ صحت مند ہیں، آپ کھا سکتے ہیں. اگر کھا ہی نہیں سکتے کتنے بھی آپ کی قسم کے آپ کے سامنے کھانے ہوتے آپ نہیں کھا پاتے. چوتھی چیز آپ کو بھوک لگی. آپ کو بھوک لگی ہے، اگر بھوک ہی نہ ہو، اشتہا ہی نہ ہو، چاہت ہی نہ ہو کھانے کی تو کتنے بھی کھانے ہوتے کوئی فائدہ نہیں تھا. پانچویں نعمت اس اعتبار سے دیکھیں کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، ساری چیزیں ہیں اور گھر سے بھی آپ کے لیے کوئی بری خبر نہیں آ رہی ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں لیکن اچانک گھر سے خبر آ جاتی ہے، فون آ جاتا ہے گھر میں حادثہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. اور چھٹی نعمت اسی میں آپ گنیے کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے لیکن آپ کی صحت ٹھیک ہے. اگر صحت ہی ٹھیک نہ ہوتی، پیچش ہوتی، ڈائریا ہوتا، ہیضہ ہوتا، آپ کیسے کھاتے؟ آپ بیٹھ ہی نہیں پاتے. یعنی ایک ہی چیز میں جب آپ غور کریں گے، ایک ہی نعمت پر آپ غور کریں گے، اس ایک نعمت کے اندر بھی چھپی ہوئی ہیں بے شمار نعمتیں. کتنا شکر ہم ادا کریں اپنے اللہ کا. تو لہذا یہ پیارے نبی نے جو ہمیں بات بتائی ہے بہت اہم بات ہے. یہ جب شکر کے جذبات ہمارے اندر ہوں گے ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں گے. ہم بڑی نعمتیں، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ رات کو اٹھ کر عبادت کیا کرو. جب کوئی نہیں دیکھتا اس وقت انسان یاد کرتا ہے اپنے رب کے انعامات، اس میں جو سرور ہے. اس لیے بڑی فضیلت آئی ہے نماز تہجد کی، بڑی اہمیت ہے اس کی. فرائض کے بعد، فرض نماز کے بعد جو اہم ترین نماز ہے وہ تہجد ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ تہجد کے لیے ابھی آپ کی عادت نہیں بنتی تو رات کو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ اٹھ کر بیٹھ جاؤ. آپ کو ہمت نہیں آتی ہے وضو کرنے کی، نماز پڑھنے کی، مت آپ اٹھیے اور بیٹھ جائیے. اپنے چارپائی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو آخری پہر ہوتا ہے رات کا اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہے کوئی صحت مانگنے والا میں اسے صحت دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، ہے کوئی پریشانیاں دور کرنے کی دعا کرنے والا، کوئی مانگنے والا ہے. تو اگر آپ کو ہمت نہیں آتی رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرنے کے لیے تو ہم نے فرمایا کہ اٹھ کر بیٹھ ہی جاؤ، ایسے ہی دعا کرو آپ اور اس میں یہ مانگو کہ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما، کہ وقت آئے گا کہ آپ کو تہجد کی توفیق ملے گی. یعنی اگر آپ نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، اتنا تو کر لو کہ وہیں چارپائی پر بیٹھ کر ہی بغیر وضو کے ہی کچھ مانگو اللہ سے، کیونکہ بہت قریب آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرمایا ہے اور وہاں سے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مانگو. تو یہ چیز سکھائی اللہ کے نبی نے کہ اللہ سے مانگا کرو کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنوں، وہ توفیق مجھے عطا کر. وحسن عبادتک، اور پھر عبادت میں حسن کی دعا. عبادت آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، مثلا نماز ہم نے پڑھ لی، عبادت تو ہو گئی وہ، لیکن حسن کیسے اس میں آئے گا؟ جب بالکل ویسے ہی ہم ادا کریں گے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. اسی چیز کو ہر جگہ، اخلاق میں، گھر کے معاملات میں، پڑوسی کے ساتھ تعلقات میں، جس طرح پیارے نبی نے جو کچھ کیا وہی آپ کریں گے تو وہ ہے حسن عبادت. اللہ کی عبادت کا میں حسن وہی ہے. اور جیسے آپ کو کہا گیا بدعات سے بچتے ہوئے، جو آپ من مانی اپنے من سے بنائیں گے کہ فلاں چیز بھی عبادت ہے میں یہ کروں گا تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ حسن عبادت نہیں ہے. تو پھر یہ توفیق بھی آپ اللہ ہی سے مانگیے. اس کے بعد وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں اے اللہ کہ مجھے سچی زبان عطا کر. لسانً صادقاً کیا ہوا؟ سچی زبان سے مراد کیا ہے؟ سچ بولنا. اور اتنا ہی نہیں، غیبت سے پرہیز،
چغلی سے پرہیز، گالی سے پرہیز، یہ تو اس میں آتی ہیں چیزیں، لیکن صدق کسے کہتے ہیں اصل میں؟ صدق، سچی بات اس بات کو کہتے ہیں جس بات سے اللہ راضی ہو، جو بات ایسی نہ ہو کہ کسی بھی طور سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو۔ سچی زبان وہی ہے۔ عبادت میں بھی یہ جو دو چیزیں، ایک ہے صدق، ایک ہے خلوص۔ صدق عبادت میں جب آپ ٹھیک ڈھنگ سے عبادت کریں گے، وہی الفاظ دہرائیں گے جو اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں، تو صدق آ گیا۔ اور جب وہ خلوص بھی، اور صرف اللہ کے لیے ہی آپ یہ کر رہے ہوں تو اسے خلوص کہیں گے۔ صدق اور خلوص دونوں مل کر آپ کی عبادت مکمل ہوگی، حسن آ جائے گا عبادت میں۔ اس کے بعد وَقَلْبًا سَلِيمًا، قلب سلیم مانگی، سلامت جو دل ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سا دل ہے؟ دلوں کی کئی بیماریاں ہوتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، زیغ کی بیماری، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں دل۔ قلب سلیم اسے کہتے ہیں کہ اچھے خیالات انسان دل میں لائے، وہ قلب سلیم ہے۔ برے خیالات جو ہیں وہ سلامتی والا دل نہیں، وہ قلب سلیم نہیں ہے۔ قلب سلیم وہ ہے کہ اچھی بات کو انسان اچھا سمجھے، اچھے کام کو انسان اچھا سمجھے۔ دیکھیں نا، کچھ لوگ کرتے ہیں کوئی کام اسے اچھا سمجھتے ہیں، اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ قلب سلیم نہیں ہے۔ جو برائی بھی کرتا ہے، جو کسی گناہ کا ارتکاب بھی کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اسے مزہ نہیں آتا یا اسے اچھا نہیں جانتا، اس کو اچھا جانتا ہے، اسے لطف آتا ہے اس میں۔ تو قلب سلیم اسے کہیں گے کہ جب انسان کو لطف آنے لگے نیکی میں، اور برائی سے نفرت ہونے لگے برائی سے، برائی کا نام سن کر ہی اس کا دل کڑنے لگے۔ جب کچھ لوگوں نے ٹیڑھ اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی پھر ٹیڑھا کر دیا۔ گویا اس جو سورہ صف کی 5ویں آیت ہے، جب انسان الٹے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرورت نہیں ہوتی، پھر ان کے دلوں کو بھی الٹا کر دیتا ہے، پھر انہیں بری بات اچھی لگتی ہے، وہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیدھی راہ پہ چلنے کی کوشش کرنی، اور اللہ سے مانگنا ہے یہ کہ ہمیں تو قلب سلیم عطا کر۔ شام کے درس میں بھی آپ نے سنا، قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ جنت کس کے لیے ہے؟ جہنم سے رہائی کس کے لیے ہے؟ وہی جو آئے، کون؟ جو آئے قلب سلیم لے کر۔ جس کے پاس قلب سلیم نہ ہو، اس کے لیے وہاں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے بچنے کی۔ وہ قلباً سلیما، اور اس کے بعد جو دعا کی، یہ دعا سکھائی گئی، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، یعنی یہ چیزیں کچھ سکھائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ یہ تو ہیں جو ہمیں معلوم ہے، اس کے علاوہ بھی اے اللہ تو جانتا ہے، وہ مجھے عطا کر، اس کے علاوہ بھی جو خیر ہے وہ مجھے عطا کر۔ یعنی میرے علم میں یہ تھا، یہ جو مانگی ہم نے چیزیں، یہ خیر کی چیزیں تھی، بہترین چیزیں تھیں، یہ خزانہ تھا، یہ سونے اور چاندی سے بھی بہتر باتیں تھیں، یہ تو ہم نے مانگ لی، اب اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے اللہ سے کہ وہ خیر بھی مجھے عطا کر جو صرف تو جانتا ہے، جس کی مجھے بھی خبر نہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور اس شر سے مجھے محفوظ رکھ جو تو جانتا ہے، جسے تو جانتا ہے کہ یہ شر ہے میرے لیے، اس سے مجھے تو محفوظ رکھ۔ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو تو جانتا ہے، یعنی میری ان بیوقوفیوں کی تو مجھے معافی دے دے، میرے ان بلنڈرز کی تو مجھے معافی دے دے، میں نے جو برے کام کیے ہیں، میری زبان نے، میری آنکھ نے، میرے کانوں نے، میرے ہاتھ نے، جو بھی برے کام کیے ہیں، جس قسم کی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، بیوقوفیاں ہوئی ہیں، حماقت ہوئی ہے، ان میری تمام حماقتوں کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معافی دے دے۔ اس میں بڑی جامع دعا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اے اللہ ان سے مجھے تو صاف کر دے، یہ سارے گناہ تو ہٹا دے مجھ سے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کا جاننے والا ہے، تو ہی جانتا ہے، کوئی اور جاننے والا نہیں ہے غیب کا۔ اے اللہ تو میری ان تمام خطاؤں کو مجھ سے دور کر دے۔ کتنا بہترین خزانہ دیا آج ہم کو پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ سمجھو آپ کو آج ہی ملا، جس نے یہ پہلے حدیث پڑھی ہوگی اس کو پہلے ملا ہوگا، جس نے آج سنی سمجھو آج اللہ کے رسول کی یہ امانت کسی طرح سے مجھ تک پہنچی اور میں نے آپ تک پہنچا دی۔ کل قیامت کے دن آپ میں کوئی نہیں کہے گا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ خزانہ جو پیارے نبی نے ہمارے لیے رکھا تھا یہ ہم تک نہیں پہنچایا گیا، لہذا کل قیامت کے دن کوئی بھی تم میں سے میرے خلاف دعویٰ دائر نہیں کر سکتا۔ یہ در و دیوار شاہد ہیں، یہ گواہ ہیں، اس مسجد کے در و دیوار، یہ چھت، یہ فرشتے جو اس وقت ہزاروں میں یہاں موجود ہیں وہ بھی گواہ اس بات پر ہے کہ تم تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ لہذا ان باتوں کو یاد رکھو، میں لکھ کر رکھوں گا انشاءاللہ، یہاں آپ خود پڑھ لینا، اس کو نوٹ کر لینا، یاد کر لینا، اور اپنی انفرادی گھر میں ہوں آپ، نماز کے اندر ہوں آپ، جہاں بھی آپ ہوں، اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں آپ۔ انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے ہمیں، اور یہ دنیا اور آخرت میں جو کام آنے والا خزانہ ہے، یہ وہ خزانہ ہے کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھوں اور ہمیشہ زندگی بھر ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔